بہادر شاہ کی لاڈلی بیٹی کلثوم زمانی۔ چلیے چلتے ہیں حصہ دوئم کی جانب۔ فوج لڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ باستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا۔ نور محل رونے لگی اور بولی، بھی خواب میں تمہارے بابا حضرت ضلع سبحانی کو دیکھا ہے کہ تو کو زنجیر پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، آج ہم غریبوں کے لیے یہ کانٹا بھرا خاک کا بچھونا فرش مخمل سے بڑھ کر ہے۔ نور محل، گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں۔ ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، جیل خانے جانے سے پہلے اس کو دیکھوں گا۔ ذل الہی کی یہ باتیں سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی۔ کلثوم، کیا سچ میں ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا؟ کیا واقعی وہ قیدیوں کی جیل خانے میں بھیجے گئے ہوں گے؟ مرزا عمر سلطان نے ان سے کہا کہ خواب و خیال ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے۔ تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان بادشاہ کی سمدھن بولی، یہ موئے فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے، خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کر 16 آنے کو بیچتے ہیں۔ بوا نور محل، تم نے تو توق اور زنجیر پہنے دیکھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بنیے بکالوں سے تو اس سے زیادہ بدسلوکی دور نہیں۔ مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسے کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں باستی ناؤ میں گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کرا دیا جس میں سوکھی گھاس پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ اس گھاس پر، جس کو پیال یا پرال کہتے تھے، سوتے تھے۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے، جو ان کے خیال میں بڑی خاطر تھی، یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑے سے جی الجھنے لگا، پر کیا کرتے، اس وقت سوائے اس کے کیا ہو سکتا تھا۔ چار اسی میں پڑے رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی۔ نیند آ گئی۔ آدھی رات کو چونکے ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت کی بے قلی بھی خدا کی پناہ، پسوں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں، ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی بھی تھے جو اسی گھاس پر پڑے سوتے تھے۔ اندھیری رات میں چاروں طرف گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل سہما جاتا تھا۔ قسمت کو پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دن شہنشاہ ہند کے بال بچے یوں خاک پر بسیرے لیتے پھریں گے۔ قصہ مختصر اسی طرح منزل بمنزل تقدیر کی گردشوں کا تماشا دیکھتے ہوئے حیدرآباد دکن پہنچے اور ستیا رام پیٹھ میں ایک مکان کرائے کا لے کر ٹھہرے۔ جبل پور میں میرے شوہر نے ایک جڑاؤ انگوٹھی جو لوٹ کھسوٹ سے بچ گئی تھی فروخت کی۔ اسی میں راستے کا خرچہ چلا اور چند روز یہاں بھی بسر ہوئے۔ جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا ہیلا کیا جائے۔ میرے شوہر اعلیٰ درجے کے خوش نویس تھے۔ انہوں نے درود شریف خط ریحان میں لکھا اور 4 مینار پر ہدیہ کرنے لے گئے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ ہوا کہ جو کچھ لکھتے کمتی بڑھتی فوراً بک جاتا۔ اس طرح ہماری گزر اوقات ہونے لگی۔ لیکن موسیٰ ندی کے چڑاؤ سے ڈر کر شہر میں داروغہ احمد کے مکان میں اٹھائے۔ یہ شخص حضور نظام کا خاص ملازم تھا۔ اس کے بہت سے مکان کرائے پر چلتے تھے۔ چند روز بعد خبر اڑی کہ نواب لشکر جنگ، جس نے شہزادوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، انگریزوں کے عتاب میں آ گیا اور اب کوئی شخص شہزادوں کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ جس کسی شہزادے کی خبر ملے گی تو اس کو گرفتار کرانے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب اس خبر سے گھبرا گئے اور میں نے اپنے شوہر کو باہر نکلنے سے روک دی کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھی بیٹھی فاقوں کی نوبت آ گئی تو ناچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے 12 روپیہ ماہوار پر کر لی۔ چپ چاپ اس کے گھر چلے جاتے اور پڑھا کر آ جاتے۔ مگر وہ نواب اس قدر بد مزاج تھا کہ ہمیشہ معمولی نوکروں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا۔ میرے شوہر وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتے تھے اور گھر میں آ کر رو رو کر دعا مانگتے کہ الہی، اس ذات کی نوکری سے تو موت لاکھ درجے بڑھ کر ہے۔ تو نے اتنا محتاج بنا دیا۔ کل تو اس نواب جیسے سینکڑوں ہمارے غلام تھے اور آج ہم اس کے غلام ہیں۔
اسی اثنا میں کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر دی۔ میاں کی حیدرآباد میں بڑی عزت، کیونکہ میاں حضرت کلے میاں صاحب چشتی نظامی فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو بادشاہ دہلی اور نظام اپنا پیر تصور کرتے تھے۔ میاں نظام رات کے وقت میانہ میں سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ قلعے میں تشریف لاتے تھے تو مثلاً زرنگا پر بٹھائے جاتے تھے۔ آج وہ گھر آئے تو ثابت بوری بھی نہ تھی جس پر وہ آرام سے بیٹھ سکتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا، خدا کی شان کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میاں بہت دیر تک حالات دریافت فرماتے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو پیغام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کروا دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کر لو۔ یہ سن کر جی باغ باغ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر ممبئی آئے اور یہاں اپنے سچے رفیق بستی کو خرچ دے کر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے۔ جو مسافر یہ سنتا تھا کہ یہ شاہ ہند کے گھرانے کے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا شوق ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب درویشانہ رنگین لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی، جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا، تم لوگ کس پنتھ کے فقیر ہو؟ اس کے سوال نے زخمی دل کو مزید چھیڑ دیا تھا۔ میں بولی، ہم مظلوم شاہ گرو کے چیلے ہیں، وہی ہمارا باپ تھا، وہی ہمارا گرو۔ پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے جنگلوں میں نکال دیا۔ اب وہ ہماری صورت کو ترستا ہے اور ہم اس کے درشنوں بغیر بے چین ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کریں۔ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں سے سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا، بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا، کیا کریں، رام جی کی یہی مرضی تھی کہ وہ بے گناہ برباد ہو گیا۔ مکہ پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا جس کو میں نے آزاد کر کے مکہ روانہ کر دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بڑی دولت کمائی اور زمزم کا داروغہ جو ہمارے آنے کی خبر ملی دوڑا آیا اور قدموں پر گر کر خوب رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا اور آرام دہ تھا۔ ہم سب وہیں ٹھہرے۔ چند روز کے بعد سلطان روم کے نائب کو، جو مکہ میں رہتا تھا، ہماری خبر ہوئی تو وہ بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ شاید دلی کی لڑکی آئی ہے جو بے حجابانہ باتیں کرتی ہے۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے سے ملاقات کا پیغام دیا جو میں نے منظور کیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور نہایت ادب قاعدے سے بات چیت کی۔ آخر میں اس نے خواہش کی کہ میں آپ کے آنے کی اطلاع حضور سلطان کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جواب بہت بے پرواہی سے دیا کہ اب ہم ایک بڑے سلطان کے دربار میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں ہے۔ نائب نے ایک معقول رقم ہمارے اخراجات کے لیے مقرر کر دی اور ہم 9 برس وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد 1 سال بغداد شریف، 1 سال نجف اشرف اور کربلائے معلی میں بسر ہوا۔ اتنی مدت کے بعد دہلی کی یاد نے بے چین کیا اور روانہ ہو کر دہلی آ گئے۔ یہاں انگریزوں کی سرکار نے بہت بڑا ترس کھا کر 10 روپیہ ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ اس پینشن کی رقم کا سن کر اول تو مجھے ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 10 روپے معاوضہ دیتے ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے، کسی کے باوا کا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ انسان کی تو ذرا سے بھی مجال نہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔